ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین۔ سامعین محترم، ماہ مبارک کا عظیم مہینہ جس کو ماہ مغفرت، رحمت، ماہ توبہ اور ماہ بخشش کہا جاتا ہے، تو یہ جو رحمت کا مہینہ ہے، اس میں رحمت وہی حاصل کرتا ہے، اللہ کا کام ہے رحمت بھیجنا اور بندے کا کام ہے اس رحمت کو حاصل کرنا۔ جیسا کہ خداوند کریم بارش کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے، تو پھر وہ آگے ظرف کا کام ہوتا ہے۔ اگر وہ بارش پھولوں پہ آتی ہے تو خوشبو آتی ہے، اگر وہ رحمت بدبو پہ آئے، گندگی پہ آئے تو وہ بدبو ہوتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کی زندگی میں اس ماہ مبارک کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تاکہ انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے سنوارے۔ تو اس حوالے سے آج کی جو گفتگو ہے وہ توبہ کے حوالے سے ہے کہ انسان کو توبہ کیسے کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کا طریقہ اپنی مرضی کا ہوتا ہے۔ مثلا استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر فقط توبہ توبہ کرنا۔ تو سامعین محترم، توبہ ایسے نہیں ہوتی، بلکہ علماء اخلاق نے توبہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ انسان کے گناہوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے انسان کا۔ دوسرے وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تیسرے وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہر گناہ کی نوعیت بھی الگ ہے، تو ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ بھی الگ ہے۔ مثلا جو اللہ کے ساتھ جن گناہوں کا، انسان کے گناہوں کا تعلق ہوتا ہے، مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، تو معصوم فرماتے ہیں اس توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے وہ قضا شدہ نمازیں، روزے جو اللہ کے حقوق چھوڑے ہیں ان کی ادائیگی کرو، اور پھر توبہ اس بات پر کرو کہ اللہ مجھ سے یہ کام آپ کے مقابلے میں ہوا کیوں تھا۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی توبہ۔ دوسرا وہ گناہ جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا کوئی اللہ نہ کرے شراب پیتا ہے، کوئی ایسا برا کام کرتا ہے، تو اس گناہ کی توبہ بھی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد توبہ کرے کہ اللہ وہ پہلے والا گناہ مجھے معاف فرما کہ مجھ میں ہمت کیسے ہوئی، مجھ میں طاقت کیسے ہوئی کہ میں نے تجھ جیسے کریم، رحمان اور قدیر اور قادر اللہ کے سامنے میں نے اتنی ہمت کیسے کی ہے۔ تیسرا گناہ ہے جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ مثلا انسان نے کسی کی غیبت کی ہو، کسی پہ تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا قرض کھایا ہو، کسی کو ناحق قتل کیا ہو، اسی طرح کسی کو تکلیف دی ہو، یعنی وہ گناہ جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کے حقوق ادا کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ صرف اور صرف مسجد میں چلے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، توبہ کی دعا پڑھ لیتے ہیں، استغفار کی تسبیح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہو گئی۔ قطعاً بھی ایسی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس گناہ کی نوعیت کو دیکھو۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہوں کہ حضرت ابو بصیر چھٹے آقا کے صحابی ہیں، ان کا ایک ہمسایہ تھا جو برا تھا، ڈاکو تھا، گناہ کرتا تھا،
تو ایک مرتبہ حضرت ابو بصیر نے سوچا کیوں نہ ہو کہ اس تک پیغام پہنچایا جائے، تو ڈر کس چیز کا ہے؟ نہ یہ مجھے موت دے سکتا ہے، موت دینے والا اللہ ہے، نہ یہ میرا رزق بند کر سکتا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کیا۔ اس ڈاکو اور گنہگار پر اثر ہوا، تو یہ کہتا ہے کہ ابو بصیر جب آپ جانا مدینے چھٹے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو وہاں جا کے میرے حالات بتانا، جو امام حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ حضرت ابو بصیر مدینے پہنچ گئے وقت پہ، تو امام نے لوگوں کے حالات پوچھے، ماننے والوں کے، تو اس کا بھی پوچھا، تو ابو بصیر نے بتایا کہ مولا اس میں یہ گناہ موجود ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر جب واپس جانا اس گناہ گار کو کہنا کہ جعفر صادق کہہ رہے ہیں، امام نے یہ خود لفظ استعمال فرمایا کہ اس کو کہنا جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اپنے گناہ کی سچی توبہ تو کر لے، تیری جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب یہاں دیکھنا کہ سچی توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ جب حضرت ابو بصیر واپس آئے، یہ بندہ ملنے آیا، حضرت ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام پہنچایا، تو اس بندے کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا میں کتنا برا ہوں اور امام نے کتنا احسان فرمایا ہے۔ روتا ہوا اٹھا، گھر آیا، اپنے گھر میں دیکھا جس کا حق تھا وہ اٹھا کر اس کے دروازے پہ پہنچایا اور ساتھ کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں اور امام کے حکم کے مطابق توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے توبہ کر لی۔ ایک دن حضرت ابو بصیر آئے کہ دیکھو اس کے حالات، آئے تو دروازہ بند تھا، دروازے پہ دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی ابو بصیر ناراض نہ ہونا، میرے گھر میں نہ حلال کا کپڑا بچا ہے نہ حلال کا کھانا بچا ہے، میں نے لوگوں کے حق ادا کر دی ہے۔ حضرت ابو بصیر گھر گئے، وہاں سے کھانا اور لباس اٹھایا حلال کا، اس کو دیا۔ وقت گزرتا گیا، یہ بندہ بیمار ہو گیا جو تائب تھا۔ جب بیمار ہوا تو حضرت ابو بصیر اس کے پاس آئے، دیکھتے ہیں تو حالت غش ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو غش سے افاقہ ہوا، تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور ہنس رہا ہے۔ حضرت ابو بصیر پوچھتے ہیں کہ بندہ خدا اس وقت ہر کوئی روتا ہے، تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ابو بصیر میں حالت غش میں تھا، یہ دیکھو میرے چھٹے آقا نے وعدہ پورا فرمایا کہ مجھے جنت کا پروانہ دے کر چلے گئے۔ تو سامعین محترم، جو حقیقی توبہ کرتا ہے اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ اذا تاب العبد، جب انسان توبہ کرتا ہے، احبہ اللہ، خدا اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ حالانکہ ماہ مبارک ہے، اس مہینے میں کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، اس مہینے میں کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، جس سے قرضہ لیا ہے اس کو قرض کو واپس کرنا چاہیے، اگر کوئی واجبات چھوٹ گئے ہیں تو ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کہ اگلے سال یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک اور اس رحمت والے مہینے میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔